جی بالکل، اس وقت میں لاہور گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے صاحبزادے سردار فیضان کے ہمراہ موجود ہوں، تو ان سے بات کریں گے اور جانیں گے جو اس وقت پنجاب کی سیاسی صورتحال ہے اور دوسری جانب جو نوجوان نسل کے لیے ایک اپنا متحرک کردار ادا کر رہے ہیں، تو وہ کہاں تک پہنچا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اٹک کی سیاست کیسی چل رہی ہے۔ تو فیضان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ فیضان، سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اٹک کی سیاست گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیسے سوچا، کیونکہ آپ تھرڈ جنریشن ہے، اپنے والد کے بعد آپ وہاں پر سیاسی صورتحال تمام تر سنبھال رہے ہیں، تو کیسی چل رہی ہے سیاست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ادھر آئی اور مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب نے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب نے گراؤنڈ لیول سے اپنی پولیٹکس شروع کی، اور انہوں نے سب سے پہلے ممبر ضلع کونسل سے آج وہ پنجاب کا جو سب سے بڑا ایک عہدہ ہے اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں گورنر پنجاب کی سیٹ پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارے پہ اعتماد ہے، اور خصوصی طور پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اور بی بی فریال تالپور صاحبہ کا، اور پوری پارٹی کا۔ تو جب سے وہ گورنر بنے ہیں تو میں اپنے ضلع میں پولیٹکس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے جب آیا تو میں نے اپنے والد صاحب کا جو الیکشن تھا وہ بھی بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا، اس میں پوری کمپین کی۔ اور ہمارے جو ضلع کی پولیٹکس ہے، کیونکہ گورنر صاحب کا جو سٹائل ہے وہ ایک عوامی سٹائل ہے، تو اس میں جب سے وہ گورنر بنے، وہ بزی ہوئے، تو انہوں نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ پارٹی نے ہمارے پہ بڑا ایک احسان کیا ہے، تو ہم نے اس پارٹی کو ان ریٹرن اپنی وفا تو ہماری ہے ہی ہے اس پارٹی کے ساتھ، تو ہم نے اس پارٹی کا جو جھنڈا ہے اس کو بلند رکھنا ہے اپنے ضلع میں۔ تو وہ میں اپنے حلقے میں دن رات محنت کر رہا ہوں، لوگوں کے کام آتا ہوں، اور غمی خوشی ہر حوالے سے، اور جو معاملات ہوتے ہیں اس میں آواز بھی اپنی اٹھاتا ہوں، اور گورنر صاحب سے بھی لڑتا ہوں، اور جو چیزیں منوانی ہوتی ہیں اپنے لوگوں کے لیے وہ بھی منواتا ہوں۔ تو سو فار سو گڈ، الحمدللہ بہترین چل رہا ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے فیضان، مجھے یہ بھی بتائے، چونکہ آپ کا نام زیر غور بھی ہے مستقبل کی سیاست کے لیے، تو کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ جس طرح آپ کے والد جو ہے وہ عوامی خدمت کی سیاست کر رہے ہیں، تو آپ کی پاور پالیٹکس کیسی ہوگی؟ عوامی خدمت کے لیے ہوگی یا آپ اپنی پاور پالیٹکس کریں گے؟ جی میں پاور پالیٹکس پہ تو بلیو نہیں رکھتا، میں عوام کی طاقت پہ بلیو رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنر صاحب نے ہمارے علاقے میں جب وہ آئے پہلی دفعہ، تو انہوں نے اسی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس کے بعد جو ان کی سیٹ ہے MNA کی NA50، اس میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا۔ تو میں جو ہے، کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے خون میں شامل ہے کہ ہم عوام سے دور نہیں رہ سکتے، تو آپ ادھر آئیں، ان لوگوں سے پوچھیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا آج کل ایک ٹائم چل رہا ہے، اس پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ میں پورے دن حلقے میں ہوتا ہوں، اور میں اس ایج میں جو ہے وہ میری یہ کوشش ہے کہ میں نوجوانوں کے لیے وہ کچھ کروں اپنے ضلع میں، اپنے حلقے میں، کہ جو مجھے ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اور یہ سیاست جو ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، اور عوام کے ساتھ آپ جب مخلص ہوں، آپ کی نیت صاف ہو، تو وہ پاک ذات رستہ بناتی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں، میرے بہت سے علاقے کے لیے خواب بھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہماری کوششیں، جیسے اب گورنر صاحب نے ڈائلسس سینٹر کے حوالے سے انہوں نے ایک وعدہ تھا وہ انہوں نے پورا کیا، اب ہم جنگ میں بنانے جا رہے ہیں، فتح جنگ میں بن چکا ہے، پنڈی گھیب میں بن چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ سپورٹس کے حوالے سے اب میں ادھر گورنر کپ کرا رہا ہوں فٹ بال کا، اس کے بعد اور بھی دیگر ایکٹیویٹیز جو ہے جس میں نوجوانوں کو انگیج رکھا جائے اور ان کے ساتھ چلا جائے۔ اور نوجوان جتنے ہمارے ادھر یوتھ ہے وہ میرے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں، دن بدن وہ میرے ساتھ چلتے ہیں، مختلف پارٹی سے وہ میرے ساتھ مجھے جوائن کرتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں، اور اپنی بات میرے سے منواتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں۔ تو میں اتنا ایک کمفرٹیبل ادھر میں نے ماحول رکھا ہوا ہے کہ لوگ جس طرح سردار صاحب کے ساتھ ایزی وے میں چلتے تھے، اسی طرح وہ میرے ساتھ بھی ایزی ہیں، کمفرٹیبل ہیں، اپنی بات میں ان کی سنتا ہوں اور حل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے فیضان، اگلا سوال میرا یہی تھا کہ اگر ہم لوگ جب اٹک کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اٹک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو فوری طور پر حل ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو کیونکہ میں لوگوں میں ہوتا ہوں، تو سب سے بڑا مسئلہ جو اس ٹائم امپلائمنٹ کا ہے، تو بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہے، اوپر سے مہنگائی کی وجہ سے لوگ اور بڑے تنگ ہیں۔ تو اگر میرا بس چلے تو میں تو سب سے جو اٹک کے لیے کروں گا وہ امپلائمنٹ لوگوں کے لیے لے کے آنا چاہتا ہوں، اور میرا ایک یہ مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاول بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر بنائے، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ان سے لڑ جھگڑ کے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں۔
تو ہم انشاءاللہ انڈسٹریل زون اٹک میں ایک لے کے آنا چاہتے ہیں NA50 میں، اور انشاءاللہ اور ٹراما سینٹر کے حوالے سے ہاسپٹلس کے مسائل ہیں کہ لوگوں کو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کچھ ہو جائے تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پنڈی چلے جائیں، تو اس میں ہم کیونکہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے تو جدھر تک ہو سکتا ہے گورنر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں جو لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہم 100 جو لوگ ہیں ان کی شادیاں کروا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم سارا فائنینس اور ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں ان لوگوں کی دعائیں اور ان کی انشاءاللہ ہماری محنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور اس طرح کے بہت سے مسائل آپ کو بتاؤں کہ الیکٹرسٹی کے حوالے سے آج بھی ہمارا ایک تحصیل ہے جنڈ، ادھر آج بھی ایسے جگہیں ہیں جدھر الیکٹرسٹی نہیں ہے، ایک بیسک نیسیسٹی ہے لوگوں کی وہ نہیں ہے. سوئی گیس کے حوالے سے بہت مسائل ہیں. میرے والد صاحب جب پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں MNA بنے تھے اور منسٹر بنے تھے تو انہوں نے 55 گاؤں کو سوئی گیس دی. تو وہ ایک چلیں ایک نیشنل لیول پہ بھی ہمارے پاس ایک کمی بھی ہے تو اس پہ، لیکن سب سے جو بیسک چیزیں ہیں وہ امپلائمنٹ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں ہو، اور ہیلتھ کے حوالے سے میں کام کرنا چاہتا ہوں اور ایجوکیشن کے حوالے سے. اچھا، چونکہ آپ کے جو چیئرمین ہے وہ بھی یوتھ میں ہی آتے ہیں یقیناً، اور اگر ہم لوگ جب بات کرتے ہیں واحد ایک پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے جو اپنی لیڈرشپ کو کہیں پر بھی روک لیتی ہے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان سے ایزیلی آپ بات کر سکتے ہیں، ایکسیس ہوتی ہے آپ کو. تو نوجوان نسل کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا کی سیاست کر رہی ہے اور گراؤنڈ پہ یہ نظر نہیں آتی، تو آپ خود کو مختلف کیسے ثابت کریں گے؟ دیکھیں جی، میں ثابت کر رہا ہوں اور کروں ایسے گا کہ میں ہر وقت لوگوں میں ہوتا ہوں اور پبلک میں ہوتا ہوں، اور یہ جو چیز ہے عزت اس کی ہوتی ہے کہ جس طرح گورنر صاحب کہتے ہیں جس کے اپنے پلے کوئی چیز ہو. تو جب عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کی بات بھی سنی جائے گی اور آپ اپنی بات منوانے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. اور میں ہر وہ سٹیپ لے رہا ہوں کہ جس میں عوام کو اپنے ساتھ انگیج رکھوں، اپنے حلقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھوں، اور میں ان میں جاتا ہوں، ان میں بیٹھتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، ان سے گپ شپ لگاتا ہوں. تو اس سے یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی بات میرے تک پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے، اور میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ گھل مل گیا ہوں اور ان کے مجھے معاملات مسائل مجھے اس سے جو ہے روز ڈیلی بیسس پہ مجھے اس کا علم ہوتا ہے. تو میں ہر حد تک جاتا ہوں، حل بھی کرتا ہوں. تھوڑا ینگ ہوں تو تھوڑا جذباتی بھی ہوں، جس بات سے مجھے ڈانٹ بھی پڑتی ہے گورنر صاحب سے، تو وہ میں ان کی بات منوانے کے لیے کئی بار لڑ بھی پڑتا ہوں بہت سی جگہوں پہ. تو لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ٹھیک ہے، آخر میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کروں گی. بلدیاتی الیکشنز آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ہو جاتے ہیں تو کیا آپ حصہ لیں گے، لڑیں گے الیکشن؟ بلدیاتی الیکشن مجھے تو اس وقت ہوتے نہیں نظر آ رہے، لیکن یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول تک میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور ہے اس کو نیچے ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے، تب بھی لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہم ضلع اٹک سے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے بلدیات کا جب بھی الیکشن ہوتا ہے. اور لوکل باڈیز میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ہم بہترین رزلٹ ہوگا ضلع اٹک کا انشاءاللہ، اور پورے پنجاب میں انشاءاللہ بہترین رزلٹ ضلع اٹک کا ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ہماری جو وفاداری ہے وہ سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد جو سیاسی طور پہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہے، تو اب اس پارٹی کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور دن رات ہماری جد و جہد ہے کہ ہم نے چیئرمین صاحب کو انشاءاللہ ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے انشاءاللہ. جی بالکل، اس وقت سردار فیضان میرے ساتھ موجود تھے، اور ان کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ اچھے نتائج دیں گے اپنے حلقے سے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والد کے جس طرح شانہ بشانہ یہ کام کر رہے ہیں تو عوامی خدمت کے لیے اپنا آگے متحرک کردار ادا کریں گے.